السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الصادق الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کے نظام کو منظم کیا، تمام مخلوقات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھا اور ان کی آپس میں اجتماعیت کو برقرار رکھا۔ اسی وجہ سے ایک کو دوسرے کی ذمہ داری پہ دیا۔ یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے کہ ایک نظام ہو جس کے تحت مخلوق ایک دوسرے کے کام آئے۔ اسی بنا پر اللہ رب العزت نے اجتماعیت کا ایک نظام قائم فرمایا، اور ہم اس اجتماعیت کو اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ اسلام میں آ جائیں تو اس اجتماعیت کی اعلیٰ معیار نماز ہے کہ 5 وقت نماز باجماعت فرض کی گئی تاکہ یہ اجتماعیت کی فضا برقرار رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حج فرض کیا گیا اجتماعی حیثیت میں کہ دنیا میں کہیں بھی اتنا مجموعہ لوگوں کا جمع نہیں ہوتا سوائے حج کے موقع پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عیدین فرض کی گئیں، واجب کی گئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ مسلمانوں پہ لازم کیا گیا تاکہ یہ اجتماعیت برقرار رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک امام کے نیچے رکھا گیا، ایک حکمران کے نیچے رکھا گیا، رعایا کو ان کے حقوق کی ادائیگی کا کہا گیا، اور حکمرانوں کو کہا گیا کہ تم رعایا کا خیال کرو، اور رعایا کو کہا گیا اب تم حکمرانوں کا خیال کرو۔ تو کیا اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں بھی ایک اجتماعیت کا ماحول ایک بڑا جس گھر کا ہوتا ہے، پھر ان کے نیچے افراد ہوتے ہیں، وہ گھر بھی کامیاب، وہ خاندان بھی کامیاب، وہ شہر کے لوگ بھی کامیاب، وہ ملک بھی کامیاب کہ جس کا بڑا اور یہ کہ اس کے چھوٹوں اس کے آپس میں ایک اچھا تعلق ہو اور اجتماعیت باقی رہے۔ جب کبھی بھی اجتماعیت میں کچھ خلل آیا اور اجتماعیت ٹوٹی تو پھر ہوا کیا کہ نقصان یہ ہوا کہ ان کے بسنے والے لوگ آپس میں انتشار کا شکار بنے، اور بہت سارا نقصان جانی بھی ہوا اور مالی بھی ہوا۔ خلاصہ میری اس تمہید کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، اس نظام کے تحت اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر مخلوق کو چلایا، پھر ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کی ذمہ داری ان پر رکھی۔ مسلمانوں کی بھی ایک دوسرے پر ذمہ داری ہے، جس کو قرآن کریم نے اس انداز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے جانوں کو بچاؤ، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اب یہاں پر 2 ذمہ داریاں، ایک اپنی جان کی ذمہ داری، دوسری اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری۔ ان لنفسک علیک حق، حدیث میں آتا ہے کہ تیرے جان کا تجھ پر حق ہے کہ اس کی صحت کی حفاظت کر، یہ تیری ذمہ داری، اس کو اللہ کی عبادت میں لگا، یہ تیری ذمہ داری۔ تو دنیا میں بھی اپنے نفس کی ذمہ داری یہ کہ اس کے صحت کا خیال رکھیں، اس کو عبادات میں لگائیں،
اور ایسے کاموں میں خرچ کریں جو کام ہمارے لیے جہنم کی نجات کا ذریعہ بنے۔ دوسری بات قرآن کریم میں یہ بیان کی گئی کہ تم پر ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کی، اس ذمہ داری کو بھی ضرور ادا کرنا۔ تم نیک عمل کرتے ہو، گھر والوں کو نہیں کہتے، تم خود اچھے اعمال کرتے ہو، گھر والوں کو نہیں کہتے، یہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر رہے ہو۔ لہذا پوری ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ، یعنی اپنے اہل و عیال کو۔ سامعین مکرم، میں یہاں ہم سب کی غلطی اور بے توجہ کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ آج ہم سب بے حس ہو چکے ہیں، اپنی جان کی بھی فکر نہیں، اپنے اہل و عیال کی فکر بھی نہیں۔ مسلمان بحیثیت ایک مسلمان کے کیا اس کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ اللہ کو وہ بھی بھول جائے، اپنے اہل و عیال کو بھی یاد نہ دلائے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، اس کی عبادت ہمارے ذمے ہے، اس کی فرمان برداری ہمارے ذمے ہیں۔ میرے دوستوں، اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ مجھے شکایت اپنے آپ سے ہے اور مسئلہ میرا اپنا ہے۔ اگر لوگ تو بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ قوم کا ہے، مسئلہ مسلمانوں کا ہے، لیکن میں کہتا ہوں مسئلہ میرا ہے، یہ امت بھی ہماری ہے، مسلمان بھی ہمارے ہیں، تو مسئلہ میرا ہے۔ میں اپنی ذمہ داری میں جتنی کوتاہی کروں گا امت کو اتنا ہی نقصان ہوگا، اور ہماری اس بات کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ ہم اتنے بے حس بن چکے ہیں۔ اور میں تنبیہ کروں گا والدین کو کہ اے والدین، تم پر اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے، تم اپنے اولاد کے نگران ہو۔ اللہ کی قسم، آج نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے، آج مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ دنیا مسلمانوں سے لوگ نہیں چھین رہے، کفار مسلمانوں سے ایمان چھین رہے، وہ ایمان کے چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہماری نسلیں دھڑا دھڑ اس طرف جا رہی ہیں۔ اور اس کی غلطی اور اس کی پہلی ذمہ داری ان کے والدین پہ آتی ہے کہ اپنے اولاد کی نگرانی کریں، انہیں قرآن و کریم کی تعلیم دیں، انہیں صحابہ کرام کا ڈھنگ زندگی سکھائیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ اللہ اکبر! مجھے واقعہ یاد آیا حضرت ابو ہریرہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر کے کہتے ہیں، آئے کیا کہنا ابو ہریرہ کے، کہ آج کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ وہ دن بھی یاد ہے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے پاگل پن ہونے کا دورہ ہے، لیکن دورہ نہیں ہوتا تھا، مجھے بھوک ہوتی تھی۔ لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی آبیاری کی، اپنے ایمان کی بھرپور حفاظت کی۔ تو اس بے توجہی سے نکلیں، اپنے اولاد کی ذمہ داری کو قبول کریں۔ اور بعض لوگ تو ملکوں کا سفر کرتے ہیں، شہروں کا سفر کرتے ہیں اپنے اولاد کے پیٹ بھرنے کے لیے، کمائی کے لیے۔ میرے دوستوں، یہ سرمایہ، یہ اولاد وہ سرمایہ ہے کہ جس کا سدھرنا تمہاری دنیا اور آخرت بھلی کر دے گا، اور جس کا بگڑنا تمہاری دنیا اور آخرت کو بگاڑ دے گا۔ اس لیے اپنی نسلوں کی بقا کی فکر کر، اپنی بچیوں کو سکھائیں حیا، اپنے بیٹوں کے حیا سکھائیں، اپنی بچیوں کو پردہ سکھائیں، آپ کی بچیوں کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عملی نمونہ سکھائیں، آپ اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ سکھائیں، انہیں بتائیں کہ آپ کوئی معمولی بیٹی نہیں ہیں، آپ کی نسبت سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سے ہے، آپ کی نسبت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہے، آپ کوئی معمولی بیٹیاں نہیں ہیں، آپ اس امت کی سرخرو بیٹیاں ہیں۔ انہیں بتائیں کہ جو چلتا ہوا معاشرہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں اس کھائی میں اتار رہا ہے کہ جب کبھی بھی اس سے تم نکل نہیں سکتے۔ اور مجھے بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے کہ جتنے روپیے ان کی تعلیم پر خرچ کیے جاتے ہیں، ان کے
آسائش اور آرام پہ خرچ کیے جاتے ہیں، اور ہمیں اتنی فرصت بھی نہیں کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے کردار اور عمل سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ میں پھر افسوس سے کہتا ہوں، اے والدین، اے والدین، اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری میں لائیں، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں لائیں، اپنے ہاتھوں سے نکلنے مت دیجیے۔ اور خصوصاً بچیوں کو، آج ایک ایسا رواج چل رہا ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، آندھیاں کس بات کی؟ کہ بچیوں کو پھنسانے کی، عشق و محبت کے بہانے دینے کی۔ کیوں اپنے بچیوں کو ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں؟ اور پھر خون کے آنسو رونے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا جب ہم اپنے اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے نکال دیں گے۔ یہ تو اپنے اولادوں کو خود ذبح کرنا ہوگا۔ بہت سارے سینکڑوں واقعات ہیں، کیا ہوا روز مرہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ مسلمان تو بیدار ہوتا ہے، مسلمان چوکنا ہوتا ہے، مسلمان سرحد کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے اور ایمان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم اس ذمہ داری کو قبول کر کے اس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ آج تو اللہ نے بہت سارے مواقع دیے ہیں، علم سیکھنے کے، تربیت سیکھنے کے، حالات کو بدلنے کے، ترتیب زندگی کو درست کرنے کے لیے اللہ نے بہت سارے سہولیات دی ہیں۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس گھروں میں کھانے کے کچھ نہیں ہوتا تھا، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پاؤں میں پٹیاں باندھتے تھے، زخم ہو جاتے تھے جہاد کے سفر میں، لیکن ان کی ایمانی قوت اتنی مضبوط تھی کہ سامنے لاکھوں کا مجموعہ ہوتا تھا، ایک صحابی اٹھ کے ان سب کو للکارنے کی جرت رکھتا تھا۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے آپ کے پاس مواقع موجود ہیں۔ ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، خود کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سے پوچھئے مسائل دینیا دنیوی، جو مسائل ہیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ہم سے رابطہ کریں، قرآن پڑھانا ہے ہم مفت میں پڑھائیں گے، مسائل بتانے ہیں مفت میں بتائیں گے، کوئی آپ سے فیس نہیں لیں گے۔ اللہ کا واسطہ اپنی ذمہ داری کو قبول کریں۔ اور صرف یہ نہیں کہ اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، ہماری تو ذمہ داری اپنے گاؤں محلوں کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے، شہر کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے، پورے دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں، اہل و عیال سے شروع کریں، اس کو ادا کریں۔ کیوں ہم اللہ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں، اور کیوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے ہم نہیں بچا رہے؟ حضور کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا جو اس کے ماتحت ہیں۔ پھر کیا کریں گے قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی اور اللہ پوچھے گا اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی؟ ایسی کی تھی بے حیائی والی، اور جو معاشرہ چل رہا ہے ایسی کی تھی؟ تو پھر کیا جواب دیں گے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مجرم بنا رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو دنیا میں ذلت کی زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں؟ کیوں قرآن و حدیث کی طرف نہیں آتی؟ ہمارے کیا مجبوری ہے ہماری؟ کیوں نماز نہیں پڑھتی؟ کیا ہوا؟ کتنی ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی قسم اپنی زندگی کو بدلیں، حالات بدلیں گے، ہم اپنی زندگی کو بدلیں تو مشکل اور مصائب سارے آسان ہوں گے۔ اللہ کی قسم جب ہم اپنے اللہ سے تعلق بنائیں گے تو مصائب اور مشاکل میں بھی اللہ وہ سکون دے گا جو بڑے بڑے لوگوں کو اور کافروں کو اللہ تعالیٰ آسائش اور آرام کے سامانوں میں بھی نہیں دیتا۔ کب؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، کب؟ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے۔ تو اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور اس اجتماعیت کو برقرار رکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں ادب، اپنے بچوں کو سکھائیں اسلام۔ شکایتیں آتی ہیں بچے نافرمانی کر رہے ہیں، کیوں نافرمانی کر رہے ہیں؟ کبھی وجہ دیکھی ہم نے؟ نہیں۔ بچے نافرمانی کیوں کرتے ہیں والدین کی؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، نہیں سکھایا کہ والدین کیا ہیں، نہیں سکھایا کہ اماں کیا ہے، نہیں سکھایا کہ ابا کیا ہے۔ رشتہ داروں کی محبت سکھائی کہاں جائے؟ گھر میں جھیڑے جھگڑے ہی کیے، لڑائیاں لڑی، گالیاں دی۔ میں تو تربیت اولاد پہ انشاءاللہ ہم مستقل بیانات کریں گے۔
تو نماز کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے مفت تیار ہیں۔ یہی تو ہے کہ یہاں جنت کا منجن اور جنت کی چیزیں مفت میں مل رہی ہیں، بک رہی ہیں، مفت میں، فری، آ جاؤ لے جاؤ اس منڈی، اس مارکیٹ سے، لیکن کوئی نہیں۔ اور جہنم کی چیزیں پیسوں سے دی جا رہی ہیں، لے رہے ہیں بڑی داموں پر، کچھ ہوش نہیں۔ آ جائے گا ہوش، آ جائے گا ہوش، لیکن ہوش تب آئے گا کہ جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے ہم اپنی ذمہ داری کو قبول کریں، اللہ کے لیے ہم اپنی ذمہ داری کو قبول کریں۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا معاشرے میں، کیوں ہم بے حس بن گئے؟ کیوں امت کا مسئلہ ہم اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے؟ کیوں اپنے پڑوس کا مسئلہ اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے؟ ہم کب اپنی ذمہ داری کو قبول کریں گے؟ ہم کب باپ بنیں گے؟ ہم کب بھائی بنیں گے؟ کب ماں بنے گی؟ کب بیٹی بنے گی؟ کب بیوی بنے گی؟ کب حقیقی شوہر بنے گا؟ یہ کہاں گئے؟ کہاں گیا میرا معاشرہ، میرا اسلامی معاشرہ کہاں گیا، جس میں باپ ہوتا تھا، جس میں ماں ہوتی تھی، جس میں بہن ہوتی تھی، جس میں بیوی ہوتی تھی، جس میں شوہر ہوتا تھا؟ لیکن کس راہ پہ ہم چل پڑے کہ آج ہم بے حس بن چکے ہیں، اپنی اولادوں کی غلطیاں چھپا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ بدنامی کی طرف جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملک و ملت کو کیا اپنے خاندان کی عزتوں کو اچھال دیں گے، نہیں، لیکن ہوش نہیں۔ کب، کس دن ہمیں ہوش ہے؟ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ موت کا انتظار کر رہے ہیں، بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں، طاقت و قوت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور کیا آئے گا ہمارے پاس؟ ہماری حالات تو بدتر سے بدتر ہو چکے ہیں، اور کیا ہوگا؟ اور کس چیز کا انتظار؟ اب بھی ہم اللہ کی طرف نہیں جائیں گے تو کب جائیں گے؟ کب جائیں گے؟ جب جانے کی چاہت ہوگی تو جا نہیں سکیں گے۔ ابھی موقع ہے، اب آئیں اللہ کی طرف، آئیں اللہ کی طرف۔ اللہ کی قسم، جو اللہ کی طرف آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا سکون و چین دے گا دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ کب؟ جب ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ہمارے ٹیچر نہیں رہے، معلم تو معلم ہوتے تھے، استاد تو استاد ہوتے تھے، لیکن کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ آج مجھے نظر نہیں آ رہے۔ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، مجھے معاشرے میں وہ افراد نظر نہیں آ رہے، میرے معاشرے جو امت کا درد سمجھیں، جو اپنی ذمہ داری کو قبول کریں۔ اللہ کی قسم ہمیں بننا ہے، محترم سامعین، ہمیں بننا ہے۔ میری ماں، آپ کو بننا ہے، آپ کی ماں آپ کو بننا ہے، وہ بہن آپ کو بننا ہے، وہ بیوی۔ لیکن کب بنیں گے ہم؟ آج سے اپنی زندگی کی ترتیب کو تبدیل کریں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، فضولیات کو چھوڑیں۔ کیوں غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں شکایتوں میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں اوروں کے عیبوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ آج کے بعد ایسی چیزیں نہیں ہوں زندگی میں۔ امن اور امان کی زندگی ہو، سکون اور احسان کی زندگی ہو، ایمان کی زندگی ہو، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی ہو۔ دنیا میں ایسے جائیں کہ لوگ تو روئیں، لیکن حدیث میں آتا ہے اگر نیکوکار جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی ہر چیز روتی ہے کہ کیوں ہم سے گیا۔ آج جاتے ہیں، لوگ مرتے ہیں تو بہت سارے لوگ خوش ہوتے تھے، اس نے تو ہمارا جینا حرام کر کے رکھا تھا۔ یہ زندگی تھی، یہ مسلمان کی زندگی تھی۔ اللہ اکبر، یہ مسلمان کی زندگی تھی۔ ایسا مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان کچھ اور تھا۔ ہمیں ایسا بننا ہے، اور بننا ہے، ہم بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعائیں کرے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مسلم معاشرہ عطا فرما۔ تب بنے گا جب میں بنوں گا، جب آپ بنیں گے، جب ہم سے متعلقین بنیں گے، ہمارے اہل و عیال بنیں گے، ہم محنت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کے ایمان و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے، مال و اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔